اسلام پر عمل پیرا ہونا بہت آسان کام ہے، لیکن ان کے لیے آسان ہے جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ جن کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علماء سو نے اسلام کی صحیح تشریح نہ خود جانی اور نہ آگے بتا پائے۔ اگر قرآن مجید کا صحیح مطالعہ ہو اور کوئی قرآن مجید سمجھانے والا اہل نظر ہو، اہل دل ہو، تو پھر اسلام کو سمجھنا بڑا آسان کام ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے آپ کے سوال کا مکمل جواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے۔ یہ ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت، یہ دو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، پہلے بھی رکھی ہیں، اور اس میں مکمل آپ کا جواب موجود ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ اس میں ذات اللہ سے کھول لیا تو اس کو اپنے رب کا نور ملنا شروع ہو جائے گا، اور ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے دل میں اتنی سختی ہے کہ اللہ کا ذکر ان کے قلب میں سرایت نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کے قلب میں اللہ کا نام، اللہ کا نور، اللہ کا ذکر سرایت نہ کرے تو قرآن اس کو کھلی گمراہی قرار دیتا ہے۔ کہاں ہیں وہ اسلام کی تشریح کرنے والے جنہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو یکسر فراموش کر رکھا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی بھی عالم کو قرآن کی اس آیت کو بیان کر کے لوگوں کو اسلام کا صحیح طریقہ سمجھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر اسلام پر پیرا ہونا چاہتے ہو للاسلام، اگر اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو پھر اس میں ذات اللہ سے شرح صدر کرنی ہوگی، اپنے قلب کو، اپنے سینے کو اس میں ذات کے نور سے کھولنا ہوگا، اور جن کا سینہ اس میں ذات اللہ سے کھل گیا فہو علی نور من ربہ، پھر اس کو اپنے رب کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام ہے۔ اسلام کی آپ اس کو شرط کہہ لیں، پری ریکوزٹ کہہ لیں، یا اسلام کی روح اس کو قرار دے دیں، یہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرما دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا اسلام کو؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ اگر اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو اپنے سینے کی اس میں ذات اللہ سے شرح کر، اور جب شرح ہو جائے گی تو اس کی نشانی کیا ہوگی، دلیل کیا ہوگی؟ اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا چاہیے۔ نور کیسے ملے گا؟ سرکار نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جب دل کے اندر اللہ کا نام اترے گا، اللہ کا رگڑا لگے گا، جس طرح پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں چنگاری اٹھتی ہے، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں بجلی کونتی ہے، پانی سے ٹکراتا ہے اس سے بھی انرجی بنتی ہے، اسی طرح جب لفظ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے نور بنتا ہے۔ تو دل میں جب اللہ کا ذکر جائے گا، اس میں ذات اللہ کا رگڑا لگے گا،
نور بننا شروع ہو جائے گا۔ قرآن نے بھی کہا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ یہ اسلام ہے۔ اب اسلام کی قرآنی یہ تشریح ہے، اس کے اوپر علامہ اقبال صاحب کا شعر رکھ لیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی شرح صدر کرو تب اسلام ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیں لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ایمان کا دعویٰ مت کرو، ابھی تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن تب بنو گے جب یہ نور تمہارے قلب میں اتر جائے گا۔ تو اب علامہ اقبال نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہانی بنا کے گھڑی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، انہوں نے بھی قرآن و حدیث کو ہی پڑھ کر اپنا یہ ماخذ نکالا نا۔ ہم نے بھی جو شاعری کی ہے، ہم نے کوئی ادھر ادھر کی تخیلات تو اپنی شاعری میں نہیں رکھے، ہم نے اپنی شاعری میں وہی حقیقتیں بیان کی ہیں جو حقیقتیں ہمیں قرآن مجید سے ملیں، احادیث سے ملیں، سرکار گوھر شاہی کی نظر سے ملیں۔ ان تمام جو نعمتیں سرکار سے، قرآن سے، اللہ رسول سے ملی ہیں، نے ان کو شاعری میں سمو دی۔ پھر علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، کہ اگر تو اپنے آپ کی پہچان کرنا چاہتا ہے تو وہ سراغ اس کا لا الہ الا اللہ کے ذکر میں ہے۔ خودی ہے تیغ و فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے بتوں کو توڑ دیا تھا، اسی طرح اب یہ دور کسی ایسے ابراہیم کی تلاش میں ہے جو تمہارے من میں جھوٹے بت بیٹھے ہوئے ہیں، انانیت کے، شرک کے، بدعت کے، کفر کے، نفاق کے، ان کو توڑ کر تمہارے سینوں کو چیر کر اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسا دے۔ یہ نظر گوھر شاہی سے ہوا ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن کی بات۔ اب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ شرح صدر کر لو اللہ کے نام سے، نور ملنا شروع ہو جائے گا، یہ ہدایت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی۔ یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے۔ اس سے بڑھ کر ہدایت، صراط مستقیم، دین اسلام کی روح کو پانے کا اور کون سا طریقہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام کے علماء نے ان آیات کو، ان احادیث کو اب تک فراموش کر کے کیوں رکھا ہے؟ آج عام مسلمان کھڑا ہو کر کے کیوں کہہ رہا ہے کہ بھئی اسلام کیا ہے ہمیں بتاؤ؟ 1450 سال اس قرآن مجید کو اترے ہوئے ہو گئے، 1450 سال ان احادیث کو آئے ہوئے ہو گئے، تمہیں آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جو پڑھ کے ہی سنا دے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا پورے جسم کی اصلاح چاہتے ہو تو قلب کی اصلاح کر لو، اس سے بڑھ کر راستہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر آسانی کیا ہوگی کہ ایک چھوٹی سی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اپنے قلب کو پاک کر لو تو پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ اب باقی ہم لگے رہے ہیں اماموں میں، داڑھیوں میں، ختنہ کرانے میں، پائچے اوپر نیچے کرنے میں، لمبے چوغے پہننے میں، ان سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف ایک قلب کو پاک کر لو. رسول اللہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، پورے وجود کو اسلام کے تابع کرنے کے لیے، پورے وجود کو پاک صاف کرنے کے لیے صرف اپنے قلب کو پاک کر. اب آپ اگر اس کو فراموش کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اسلام تو یہ ہے، اسلام تو وہ ہے، فلاں عالم نے یہ کہا، تو پھر آپ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. آپ کو اسلام سے دلچسپی نہیں ہے. اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کے آپ لوگوں کی باتوں پر عمل پیرا ہیں تو قرآن سے اور حدیث سے اگر آپ کو بیر ہے، آپ نے اس کو فراموش کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کا اللہ رسول سے تعلق کہاں ہے؟ کہاں آپ اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسلام کو نہیں ڈھونڈ رہے، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں دنیا میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ دل کیسے اللہ اللہ کرتا ہے، یہ بات ہم نے پہلے تو کبھی سنی نہیں. تو تم نے نہیں سنی تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقت نہیں ہے. یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کیسے آپ نے ان کو تلقین فرمائی، کیسے آپ نے ان کے باطن کو منور کیا. غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ. اے علی اپنی آنکھیں بند کر اور سن، تیرے قلب میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ گونج رہا ہے. رسول اللہ نے یہ تعلیم مولا علی کو دی اور مولا علی کو کہا کہ اب تم میرے امتیوں کو یہ تعلیم دو. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. یہ حقیقتیں ہیں. اسلام پر عمل پیرا ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ فرقہ واریت میں تم اسی لیے پڑے ہوئے ہو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی بنے ہوئے ہو. کیا تم اندھے ہو کہ تمہارا دماغ خراب ہے؟ 73 فرقے والے ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اسلام کو پانے کے لیے شرح صدر کرنی ہے. اتنے جاہل ہو تم. وہابی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ان میں بٹ گئے، امت کا شیرازہ بکھیر دیا، اور اتنی عقل نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ جائیں کہ اسلام کیسے حاصل ہوتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، شرح صدر کرنی ہے للاسلام، اسلام کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے اسلام کو پانے کا طریقہ. اور پھر یہ حدیث تو ایک کرامت ہے، ایک میریکل حدیث ہے. کیسا زبردست رسول اللہ نے فارمولہ دیا ہے کہ تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی. بتاؤ اب کتنی آسان ہو گئی نا بات. زبان کو قابو میں کرنا ہے، گالی نہیں دینی ہے، بری بات نہیں بولنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، آنکھوں کو جو ہے وہ حیا سے بھرپور رکھنا ہے، کانوں کو بری باتوں سے بچانا ہے. وہ کیسے سکھاؤ گے؟ ٹانگوں کو، ہاتھوں کو، زبان کو، آنکھوں کو، کانوں کو. ان سب کا علاج ایک چیز کو درست کرنے میں رسول اللہ نے فرما دیا. الگ الگ کس کس کو تم ہدایت دو گے؟ آپ نے فرمایا کہ قلب کو اس کی اصلاح کر لو بس. اگر قلب کی اصلاح ہو گئی تو قلب نور بنائے گا، پورے وجود میں وہ نور پھیل جائے گا. تیری زبان بھی نور کے تابع ہو جائے گی، تیرے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، سر، سب کچھ نور کے تابع ہو جائے گا. اور پھر جن میں نور آیا وہی رسول اللہ کے تابع ہوئے، وہی اللہ کے تابع ہوئے. جن میں نور نہیں آیا وہ تو تابع نہیں ہوئے، وہ تو ادھر ادھر خود بھی اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھی جہنم بنا رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہ کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ داتا علی حجویری نے اس کو چھپا کے رکھا، خواجہ غریب نواز نے چھپا کے رکھا. چلو انہوں نے چھپا کے بھی رکھا تو قرآن تو تمہارے پاس تھا، اس میں لکھا ہوا ہے نا شرح صدر کرو.
نہیں لکھا ہوا اس میں. داتا علی حجویری نے وہ اس کے اوپر کوئی ہائی لائٹر تھوڑی پھیر دیا تھا کہ تم کو یہ آیت قرآن میں نظر ہی نہیں آئی. یا خواجہ غریب النواز نے وہ حدیث ہی چھپا لی کہ جی مسلمانوں کو گمراہ ہونے دو، یہ حدیث ہٹا لو. سب کتابوں میں موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے انہوں نے عمل کیا، وہ داتا اور خواجہ بن گئے. تم ایسے ہی فضول بکواس میں لگے رہے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی میں. تم ابھی تک وہی ہو، رسول اللہ سے دور، اللہ سے دور، اسلام سے دور. سوائے لڑائی جھگڑے کے تمہیں کیا آتا ہے؟ فرقہ وارانہ فسادات، شیعہ سنی کے لڑائی جھگڑے، وہابی دیوبندی کے بریلوی کے لڑائی جھگڑے، یہ تمام لڑائی جھگڑے دیکھ کے اللہ رسول خوش ہوتے ہوں گے؟ تم کو ایک نام دیا تھا رسول اللہ نے، امتی. کہاں ہے وہ نام؟ کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو آج امتی؟ کیوں نہیں کہتا؟ امتی ہے نہیں نا. کیا اللہ نے یہ نہیں بتایا مسلمان میں مومن میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا. قالت الاعراب آمنا، یہ جو عربی کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ نہیں ہو مومن، ولکن قولوا اسلمنا، کہو مسلمان ہوئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن تب بنو گے جب یہ نور کلمے کا تمہارے قلب میں اتر جائے گا. اور کیسے بیان ہوگا؟ یہ تو قرآن ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر بھی کسی مسلمان کو اس بات کی پرواہ ہے کہ قلب کے اندر نور کیسے اترے گا، قلب کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کو اسلام سے دلچسپی ہی نہیں ہے. یا کوئی اور مطلب بتا دیں اس کا؟ صاف صاف تو لکھا ہے قرآن میں، حدیث میں. اس کے باوجود ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. جب قرآن میں صراط مستقیم کا سراغ دے دیا، جب قرآن نے حقیقت بتا دی کہ اسلام کا حصول صرف شرع صدر سے ہوگا، تو پھر بکواسات میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی کو دیکھو وہ رفع یدین میں الجھا ہوا ہے، کسی کو دیکھو وہ حضور کو حاضر و ناظر جاننے میں لڑ رہا جھگڑ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے حضور جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ڈاکیے کی طرح تھے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ قرآن بھی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، بغل میں دبایا ہوا ہے، پڑھ نہیں رہے اس کو. مسلمانوں کا اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب رسول اللہ اپنی زبان سے کہیں انا من نور اللہ والمومنین من نوری، رسول اللہ اپنی زبان سے کہیں کہ میں اللہ کا نور ہوں اور مومنین میرے نور سے بنتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کو نور نہ ہو کو شرک ہو گیا ہے. یہ کون سے مسلمان ہو تم یار؟ کون سا دین ہے تمہارا؟ کون سا قرآن پڑھتے ہو تم؟ اگر رسول اللہ کی باتیں بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یا اس کو فراموش کر دیتے ہو تو پھر رسول اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو بھائی؟ رسول اللہ کی تعلیم اگر جھٹلا رہے ہو تو ان چیزوں سے کیا فائدہ ہے؟ داڑیوں سے، اماموں سے، ان سنتوں کا کیا فائدہ جب رسول اللہ کے احکامات ہی بھلا دیے تم نے؟ رسول اللہ نے یہ چاہا تھا کہ امت کا شیرازہ بکھر جائے، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی بن جائیں؟ یہ تو نہیں سکھایا تھا رسول اللہ نے.